الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پیغمبر اکرم نے ایک گروہ کو جہاد پر بھیجا۔ وہ گئے اور شجاعانہ لڑے، دلیرانہ حملہ کیا، فتح حاصل کی اور مردانہ واپس پلٹے۔ جب وہ شہر مدینہ کے قریب پہنچے تو جناب رسالت مآب خود ان کے استقبال کو آگے بڑھے، ان کا خیر مقدم کیا اور ان کے لیے استقبالیہ تقریر کے دوران فرمایا: مرحبا اس گروہ پر جو ایک چھوٹی جنگ تو جیت آیا ہے مگر ایک بڑی جنگ اس کی منتظر ہے۔ دلاوروں کے اس گروہ نے سمجھا کہ شاید اب کسی دوسرے میدان میں کسی بڑے لشکر سے مار کا آ رہی ہے۔ ان میں سے کسی نے آپ سے سوال کیا کہ وہ بڑی لڑائی کس سے اور کس میدان میں ہے اور ہمیں کس طرح اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ زبردست مار کا آرائی خود نفس امارہ سے ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا: میرا شیطان میرے ہاتھوں تسلیم ہو چکا ہے۔ یہ دوسری حدیث بھی پہلی حدیث کی ہی طرح ایک درونی جنگ، ایک باطنی ناچاقی، انسانی وجود کے اندر برپا ہونے والی ایک طرح کی صف بندی اور مورچہ بندی پر دلالت کرتی ہے۔ اور مضمون حدیث میں یہ صراحت بھی ہے کہ یہ سب کچھ میرے اندر بھی ہوتا مگر میں نے خود ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اپنے باطن میں بھی صلح و آشتی کا پرچم لہرا دیا ہے، اور اب نتیجے میں میرے اندر سکون و اطمینان کی فضا قائم ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا دنیا بھر کے تمام ماہر نفسیات اعتراف کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر انسان اپنے افکار و احساسات میں انتشار محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اندر سے دو سرحدوں میں بڑھ جاتا ہے، اور اسی لیے اکثر و بیشتر ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں جو بالکل متضاد کام انجام دیتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے کبھی سرد ہیں تو کبھی گرم، کبھی نرم خو ہیں تو کبھی تند خو، کبھی نرم دل اور مہربان تو کبھی سخت دل اور ظالم، کبھی ضرورت سے زیادہ ڈرپوک تو کبھی حد سے زیادہ جسور و ہٹ دھرم، کبھی دیندار اور خدا والے تو کبھی ابنائے شیطان و فاسق و فاجر۔ ان کی زندگی ایک ہاتھ میں قرآن لیے ہے تو دوسرے میں شراب کا پیالہ، کبھی حرام میں غرق تو کبھی مکروہات کا بھی پاس، نہ مکمل کافر اور نہ ہی کامل مسلمان۔ ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس انتشار اور دورخوئی کا اصل سبب کیا ہے۔ یہ عملی انتشار روحی انتشار کی وجہ سے ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق یہ انتشار اور دورخوئی انسان کے اندر رونما ہونے والے طرح طرح کے احساسات اور افکار کا نتیجہ ہیں۔ اگر یہ باطنی جنگ صلح و صفائی کے ساتھ ختم ہو جائے تو انسان کے باطن میں امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی، اور پھر انسان کے اعمال و کردار میں جو سکون اور ٹھہراؤ ہوگا وہ دائمی اور استمراری ہوگا، نہ کہ وقتی اور لمحاتی۔ جب تک ہم اپنے اندر خود صلح و صفائی اور امن و اطمینان کی فضا قائم نہیں کر دیتے، ہمیں کسی دوسرے انسان سے یا کسی دوسری قوم و ملت سے یا حکومت سے امن و امان کی امید رکھنا بیکار ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اپنے اندر کی جنگ کی نظر ہو گیا وہ دوسروں میں کیا خاک صلح و صفائی کا پیغام عام کرے گا۔ یہیں پر پھر دین کی ضرورت کا احساس شد و مد کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ نفس امارہ کو قابو کرنا اور اس کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنانا دین کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، چاہے وہ علم ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ عقل و ہوش بھی نفسانی سرکشی کے سامنے کسی مرض کا علاج نہیں ہے۔ تنہا وہ طاقت جو اس عظیم کارنامے کو انجام دے سکتی ہے، نفس انسانی کے سرکش گھوڑے کو لگام لگا سکتی ہے، اس کو قابو کر کے مطیع بنا سکتی ہے، انسان کے اندر کی فرعونیت کو ختم کر کے حق و صداقت کا کلمہ پڑھا سکتی ہے، اور اس کے باطن کے انتشار و اختلال کو علاج کر کے انتظام و استحکام بخش سکتی ہے، وہ صرف اور صرف دین ہے اور بس۔ دین کو صراط مستقیم اور راہ راست سے بہت زیادہ تعبیر کیا گیا ہے۔ صراط مستقیم یا راہ راست کے مقابلے میں راہ کج یا صراط ضالین اور گمراہوں کا راستہ ہے۔ وہ لوگ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں ان کی زندگی میں ایک بے مثال تعادل اور ان کے افکار و احساسات و اعمال میں ایک حسین توازن ہوتا ہے۔ ان کی قوت خیال اور قوت عاقلہ میں ایک اٹوٹ ہم آہنگی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے وہم و خیال کا ابلیس ان کے فرشتہ عقل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ ان کی مختلف قسم کی آرزوؤں اور خواہشات کے درمیان ہم آہنگی قائم ہوتی ہے۔ ان کی خواہشات و شہوات ان کی فطرت پاک کی اسیر اور قیدی ہوتی ہیں، اور یقیناً جو ایسا ہوگا وہ صراط مستقیم ہی کا سالک ہوگا۔ خداوند عالم ہم سب کو دائیں بائیں بہکنے سے بچائے رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔